وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اننی ہدانی ربی، اننی بے شک مجھے، ہدانی مجھے ہدایت دی، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہدایت کا مل جانا صراط مستقیم کی طرف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی۔ یہ اتنی بتانے کی اور اتنی اہم چیز ہے، اور اس پر اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہدایت سب سے مل گئی۔ آپ تو خود ہدایت لے کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ تو اس کا مطلب اتنی اہم ترین چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے ہدایت کا مل جانا کہ اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت۔ کون سا صراط مستقیم سیدھا راستہ؟ دیناً قیماً۔ قیم جو ہے ایک تو دیناً قیماً کے معنی میں، جیسے اور جگہ قیماً بھی آیا ہے، دیناً قیماً، اس کے معنی آتے ہیں پختہ دین، سیدھا دین، استقامت والا دین۔ تو قیماً جو ہے قیماً کے معنی میں ذا استقامتی، استقامت والا اور ٹھیک درست بالکل سیدھا، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پر نہیں اور کوئی غلط بات نہیں، ہر چیز بالکل صحیح اور نفی بھی دیناً قیماً۔ پھر فرمایا ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفہ جو حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب یعنی مائلا عن الادیان الباطلہ الی الدین الحق، یعنی تمام ادیان باطلہ جو غلط جو دین ہے، مذاہب ہے، غلط طریقے ہیں، سب سے ہٹ کر اور سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ تو حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر ایک کی طرف یکسو ہو جائے۔ تو حنیفا مائلا عن الادیان والمعبودات الباطلہ الی اللہ الواحد الاحد، جو تمام ادیان باطلہ اور تمام معبودان باطلہ اس سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کو ماننے والے۔ وہ دین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ گویا اس دین پر میں چلنے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین تینوں اپنے آپ کو دعوے دار کہتے تھے، اب دعوے دار سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ماننے والے ہیں اور آپ کے مذہب کو ماننے والے ہیں۔ مشرکین بھی کہا کرتے تھے نحن حنفاء، ہم لوگ حنفاء ہیں، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب کو ماننے والے تھے ہم بھی اسی مذہب کو ماننے والے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا۔ یہود اور نصارہ وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ملت لے کر کے آئے تھے، جو مسلک جو مذہب لے کے آئے تھے، ہم اس پر چلنے والے ہیں۔ تینوں کا یہی دعویٰ تھا۔ تو قرآن نے آگے کھول کر بیان کیا کہ اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم ابراہیم صاحب کی ملت کو ماننے والے ہو تو ان کی ملت اور ان کا مذہب وہ نہیں تھا جو تمہارا ہے۔ مشرکین تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی بات کرتے؟ انہوں نے تو بتوں کو توڑا تھا، وہ کیسے بتوں کی بات کرتے؟ تم بتوں کی عبادت بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا تو سب وجود ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب انہوں نے ان کی بعثت کی، یہود و نصارہ تو بہت بعد میں آئے، تو
تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہود اور ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ حنیف تھے، یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے. ولكن كان حنیفا مسلما اور مسلم تھے، اور وما كان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں. کیونکہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہودیت آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائیت آئی ہے، نصرانیت آئی ہے. تو پھر جو ایک بہت پہلے جو نبی گزر چکا ہے ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی؟ اسی سے ملتی جلتی چیز یہ آج کے دور میں کوئی کسی کو یہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے کہ شافعی تھے، اس طرح کا کوئی کہنے لگے. یا کوئی کہنے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مالکی تھے کہ شافعی تھے. ارے یہ تو اس وقت ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً 150 یا کئی سال گزرنے کے بعد یہ سب آئے. بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ جو اہل تدوین ہے اس دور میں یہ سب چیزیں آئی ہیں. اب یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلک کو ماننے والے تھے یا کون سے مسلک کو ماننے والے تھے، مسلک تو وہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ صحابہ کو بیان کر دیتے تھے، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. یہ تو جب کافی فتوحات بڑھی، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، عجمی ممالک میں اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، اب انہوں نے تحقیقات کی، قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی تحقیق کی ہے. پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاگرد تیار کیے، امام یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح شاگرد تیار ہوئے. ہر ایک کے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تیار ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تیار ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ان کے شاگرد تیار ہوئے. ان ائمہ میں بھی بعض ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. تو جب یہ شاگرد تیار ہوئے، ان شاگردوں نے اپنے استاد کی تحقیقات کو فروغ دیا، پھیلایا. جہاں پر جس کے ماننے والے زیادہ ہو گئے، میجورٹی جس کی زیادہ ہو گئی، وہاں پر وہ مسئلہ کام آنے لگا، وہ زیادہ ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے لیکن ان کی شاگرد جو ہے افریقہ پہنچ گئے. اب افریقہ میں مالکی کو ماننے والے زیادہ ہو گئے کیونکہ جو شاگرد ہے، جو پھیلانے والے وہ وہاں تھے افریقہ کے اندر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے یا ان کی جو شاگرد یا ان کے مسلم، ان کو باقاعدہ حکومت بھی ملی عراق کے اندر. بڑے بڑے قاضی قضات جو تھے وہ امام حنیفہ کو ماننے والے، قاضی قضات. یہ ان کا مسلک زیادہ پھیلا ہے بر صغیر میں. خاص ترکی خلافت عثمانیہ بہت بڑی خلافت تھی، اس کو ماننے والے سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے تھے. اسی لیے یہ مسلک جو ہے خوب زیادہ پھیلا بر صغیر. ادھر مصر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماننے والے، سعودیہ اس طرح کے امام احمد بن حنبل کو ماننے والے. یعنی جہاں جہاں جس کا اثر زیادہ تھا وہاں اس کی میجورٹی ہو گئی. تو یہ تو بہت بعد کی چیز ہے فتوحات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام حنیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام احمد تھے. اب یہ کوئی کہنے لگے کہ بتا حضور کا مسئلہ کیا تھا، غلط ہے نا، وہ تو بہت پہلے تھے. تو ایسے جو ہے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام ماننے والے ہم ہیں. یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے وہ نصرانی تھے. قرآن نے کہا نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک، بلکہ وہ صرف اللہ کو ماننے والے، توحید کو ماننے والے. مسلمان جو ان کے مسلک کو مانے گا، توحید کو مانے گا، اس کو کہا جائے گا یہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے. ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو لے کر کے آئے ہیں اور آپ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اس لیے آپ ان کے پیروکار ہیں اور آپ ان سے زیادہ قریب ہیں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے. قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری عبادت. نسک کے جو ہے کئی معنی آتے ہیں. نسک کے معنی عبادت کے بھی ہیں جیسے یہاں، اور نسک کے معنی قربانی کے بھی ہیں، اور نسک کے معنی جو ہے حج اور عمرے کے جو ارکان ہیں ان کو بھی نسک بولتے ہیں، اس کو مناسک بھی بولتے ہیں، مناسک. تو یہاں اگر عبادت کے معنی میں ہے نسک کی میری عبادت، تو نماز بھی تو عبادت میں شامل ہے. تو اس کو کہتے ہیں ذکر العام بعد الخاص.
ایک خاص کو ذکر کرنے کے بعد عام کو ذکر کرنا، یعنی یوں تو عبادت سبھی ہے لیکن خاص طور پر نماز کو اس لیے ذکر کیا اس کی اہتمام کی وجہ سے، اس کی شان جو سب سے بلند ہے اور اونچی ہے، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ تو ان صلاتی و نسک، اور نسک کے اندر قربانی بھی شامل ہے، میری قربانی، اس لیے قربانی کے موقع پر بھی یہ پڑھی جاتی ہے دعا، میری قربانی۔ اور نسک کے معنی حج اور عمرے کے جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز اور میری عبادت، یہ میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی گویا میری زندگی اس میں جو میں اعمال کروں گا وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر میں مروں گا وہ بھی ایمان پر اور نیک اعمال پر، اس پر جو ہے میری موت بھی ہے اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور میری زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بعض حضرات کے نزدیک جب نماز شروع کی جاتی ہے تو ان کے یہاں دعا استفتاح میں جو نماز شروع کی جاتی ہے اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ پہلی وہ آیت پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی شروع کر سکتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سنت ہے، اگر کر لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر نہ کرے تو بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی اس میں تو نماز اس کی ہو جائے گی، واجب فرض کے درجے میں نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے کہ آدمی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھے۔ فرمایا لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، توحید کا، توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے، توحید پر عمل کرنے کا، توحید کو پھیلانے کا، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہ آپ یہ کہہ دیجیے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو کیا حقیقت میں دنیا میں جو تشریف لائے سب سے پہلے آپ ہی تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ اول المسلمین جو آپ نے فرمایا کہ آپ اور یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب سے پہلی مسلمان ہے، معنی کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم لوگ سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں ہم لوگ سب سے پہلے رہے۔ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، اور سب سے پہلے حساب کتاب اس امت کا شروع ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والی یہ امت ہے، یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے اول المسلمین کا، اور بعد میں کہا کہ اول المسلمین اس لیے کہا کہ آپ مقدم ہیں، یعنی آپ آئے تو بعد میں ہیں لیکن آپ کا مقام ان سے سب سے اعلیٰ، سب سے پہلا ہے، مقام کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، پھر فرمایا وَمِنْكَ، اور آپ سے لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم السلام سے لیا، وَمُوسَى، موسیٰ سے لیا، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ سے لیا۔ تو جو اولو العزم انبیاء ہیں، اولو العزم، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا ذکر کیا، وَمِن کا، آپ سے لیا، اور جو انبیاء ہیں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا، تو مقام کے اعتبار سے آپ اول ہیں اس اعتبار سے۔ اور تیسرا جو سمپل سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اول المسلمین یہاں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ملت میں، اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ جیسے ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کا سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، تو یہ جو امت آئی ہے آخری امت، اس آخری امت میں آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں،
کیوں؟ آپ کا اسلام اسی وقت شروع ہو گیا جب حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرا بسم ربی الذی خلق، تبھی سے آپ کا اسلام شروع ہو گیا. اس وقت تو کوئی مسلمان تھا نہیں، تو سب سے پہلے مسلمان آپ، اس اعتبار سے بالا مسلمین کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بناؤں؟ کیونکہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری بات مان لیجیے، ہمارے دین کی طرف آ جائیے، اور ہم جس دین پر ہم لوگ اس پہ آ جائیے، آپ یہ سہولت دیں گے، آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، آپ کو یہ دیں گے، سب سے حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے، یہ سب لالچ آپ مل جائے گا. ان سے کہہ دیجیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معبود ہے، رب بھی وہی ہے، ربوبیت بھی اسی کی ہے، الوہیت بھی اسی کی ہے، وہی اکیلے تنہا الہ بھی ہے اور رب بھی ہے، عبادت کا حقدار بھی ہے اور رب ہونے کا مستحق بھی وہی ہے. قل غیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب تلاش کروں؟ ابغی اطلب، تلاش کروں، کسی اور کو رب بنا کر تلاش کروں. وہو رب کل شیء، حالانکہ ہر چیز کا رب ہے. جب ہر چیز کا رب ہے تو اسی کو نہ پکڑ لو، ماسٹر کی وہ ہے. ایک چابی اگر اس کو مل گئی سارے تالے سے کھل جائیں گے، تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی تالیاں میں کہاں تک رکھوں گا؟ اتنے اونٹ لاؤں گا ان کو جمع کرنے کی. بس ایک چابی، مین چابی مجھ کو مل جائے جو ساری چیزوں کا رب ہے. جب رب الارباب ہمیں مل گیا تو پھر دنیا کے ارباب تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت میرا ارباب نہیں ہے، میرا ارباب سفر پہ ہے، میرا ارباب مجھے پریشان کرتا ہے. ارے ارباب نہیں، تو پھر بولو ارباب تو رب کی جمع ہے. اور ان ارباب کا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، رب الارباب. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا مختلف رب بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے ارباب متفرقون، یا متفرق رب بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ یہ ارباب کہاں سے عام ہو گیا؟ ارباب نہیں ہے، ارباب چلا گیا، ارباب نہیں ہے. بہت سے سمجھتے نہیں کہ ارباب کا مطلب کیا ہے. تو کفیل بولو، بوس بولو، ہمارا ذمہ دار بولو، لفظ سے بھی بچو تو اچھا ہے. وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی شخص گناہ نہیں کرے گا مگر اپنے خلاف، اس کا اپنے خلاف کرے گا، یعنی اس کا وبال اسی کو ہوگا. جو کوئی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کو ہوگا. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری بات، ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے، فنا بت کی، فنا بت کی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہم ہے نا، ہم ذمہ دار ہیں. قیامت ہم کہہ دیں گے ہاں ہم نے کہا تھا، جو ان کو سزا دینی وہ ہمیں دیجیے، جو ان کو سزا دینی وہ ہمیں دیجیے، ہمارے کہنے سے انہوں نے شرک کیا تھا. اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ ہمارے کہنے سے کیجیے، سارا آپ کا گناہ ہم لے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی جو ہے نہیں گناہ کرتا ہے مگر اپنے خلاف، یعنی اس کا گناہ اسی کو ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ اور باتیں بھٹکانے کا تو ہوگا، بھٹکانے کی وجہ سے جو دوسرا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا اوریجنل گناہ ختم نہیں ہو جائے گا. اپنا اوریجنل گناہ بھی رہے گا اور دوسرے کو بھٹکانے کا بھی رہے گا. فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، کہ تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہوگی. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تم کو بتائے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ آپ میں جو اختلاف کر رہے ہو کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے. آخری عدالت اللہ کی ہے، عدالت اللہ کی ہے. آخری عدالت میں سارا فیصلہ ہو جائے گا، کون حق پر تھا کون ناحق پر، کون صحیح احادیث اور قرآن آیات کی اتباع کرتا تھا اور اپنی خواہشات اور اپنی دکانوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا. اگر میں نے صحیح بات مان لی میری دکان بند ہو جائے گی. اپنی دکانوں کے پیچھے مت پڑو، جو صحیح احادیث ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے جو صحیح فرمان ہے قرآن سے اور حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس کی اتباع کرو. دنیا کے مفاد کو مت دیکھو، دنیا کا مفاد چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن جو حق بات ہے وہ ہمیشہ ہے. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا